1000 کا لشکر ہے، سارے کے سارے نوجوان ہیں۔ امام کائنات کو جب یہ معلوم چلا اور آپ نے مکے کے لوگوں کے بارے میں پتہ لگایا تو معلوم چلا کہ مکے کے لوگوں کے لشکر میں ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، ربیعہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور یہ 313 1000 ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان ذلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد بعدا۔ آئے اللہ اگر یہ 313 جب مار دیے گئے، اللہ یہ 313 مٹھی بھر جماعت اگر ہلاک ہو گئی، لا تعبد بعدا، آج کے بعد تیرا کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد کوئی روزہ رکھنے والا نہ ہوگا، کون تیری عبادت کرے گا؟ یہ 313 ہی تو مسلمان ہیں، میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے، لا تعبد بعدا، آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی سجدے کے اندر ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا، آئے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل نے مجھے یہ بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جگ کے اندر ہماری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، ہم 1000 فرشتوں کو نازل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب مسلمان اللہ کی طرف دوڑے، جب ہمارا نبی میدان بدر میں اللہ کی طرف دوڑا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ آئے مسلمانوں، آج بھی ضرورت ہے تم اللہ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان حکومت کو گالی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آج مسلمانوں کو جو پریشانیاں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ آئے لوگوں، اس زمین کے اوپر، تری کے اوپر تمہیں جو بھی فساد نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ اور صاف انداز میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اوہ لوگوں، تم پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ، تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتا ہے، بہت سے گناہوں کو یوں معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں، آج ہم کتنے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ جس کو برا کہتے ہیں، انہوں نے 100 سال تک محنت کی ہے، مجھے بتائیے کہ آپ نے 100 سال کیا کیا؟ آپ جن کو برا کہتے ہیں، انہوں نے 100 سال محنت کی ہے، آپ 100 سال کیا کرتے ہیں؟ آپ نے 100 سال کچھ نہیں کیا۔ اور انہوں نے بڑے بڑے کالج بنوائے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنوائے ہیں، ہاسپٹل بنوائے۔ آئے مسلمانوں، تم 100 سال میں کیا کرتے رہے؟ آج اسی کی سزا ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کا نام آپ نے تو سنا ہوگا۔ کون ہے حجاج ابن یوسف؟ اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم بادشاہ ہے،
اور اسی کے وقت میں بہت بڑے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، بہت بڑے عالم دین ہے، نام ہے ان کا حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ لوگ امام حسن بصری کے پاس آئے اور حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے، آئے حسن بصری، آپ حجاج کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہم پر کتنا زیادہ ظلم کرتا ہے، کتنی زیادہ سزائیں دیتا ہے، آپ حجاج کو کچھ نصیحت کیجیے۔ اب ذرا اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو، حسن بصری نے ان لوگوں کو کیا جواب دیا؟ امام حسن بصری نے جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا ان الحجاج عذاب اللہ۔ آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت دے کر کے آنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، آئے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے والوں، سنو، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوا ہے۔ یعنی آئے مسلمانوں، جب تم گنہگار بن جاتے ہو، جب تم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کا در اپنا لیتے ہو، جب تم شرابی بن جاتے ہو، جب تم جواری بن جاتے ہو، جب تم اپنی مسجدوں کو ویران کر دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو تمہارے اوپر مقرر کرتا ہے، جو تمہاری ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کرتا ہے، تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، تمہارے بزرگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، اور تمہارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج یہ تمہارا معاملہ ہے، معاف کریے، معاف کیجئے مجھے۔ آج آپ کی مسجد ویران پڑی ہے، آج مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، آج مسلمان گوشت کھانے کا مسلمان ہے، آج مسلمان بس نام رکھنے کا مسلمان ہے، آج مسلمان نعرے تکبیر بلند کرنے کا مسلمان ہے، آج مسلمان صرف موبائل میں اسٹیٹس لگانے کا مسلمان ہے۔ حقیقی معنی میں کوئی اسلام نظر نہیں آتا ہے، حقیقی مسلمان نظر نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج دنیا کے ہر خطے میں مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے، 1 سال سے زیادہ کا بھی وقت میرے بھائیوں جنگ کرتے کرتے نکل گیا، بچوں کو مارا گیا، فلسطین کے بوڑھوں کو مارا گیا، فلسطین کی عورتوں کو مارا گیا، ہاسپٹلز پر بم برسائے گئے۔ آئے مسلمانوں، ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، فلسطین کے اندر مارا جانے والا بچہ اگر تمہارا اپنا بچہ ہوتا تو تمہارے دل پر کیا گزرتا؟ اگر فلسطین کے اندر ماری جانے والی عورت تمہاری بہن ہوتی تو تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ تمہارا باپ کوئی اگر بوڑھا تمہارا باپ ہوتا تمہارے دل پر کیا گزرتی؟ میرے بھائیوں، فلسطین کے مسلمانوں کو مارا گیا، قتل عام کیا گیا، پورا غزہ ختم کر دیا گیا، آبادیاں ختم کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ نے ان کے حق میں کبھی دعا کی ہے یا نہیں کی؟ آپ نے موبائل پر اسٹیٹس تو بہت لگائے ہوں گے، آپ نے کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے؟ نہیں، ہمارے ہاتھ کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعاؤں کے لیے نہیں اٹھے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں آج ہم اور آج صرف نام کے مسلمان بن گئے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ مسجد اقصی یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور ہمارے نبی نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب معراج کے سفر پر جا رہا تھا اور خانہ کعبہ سے براق پر سوار ہوا تو براق مسجد اقصی کے اندر رکا، فربطته بالحلقة التي يربط بالانبیاء، اور میں نے اسی پتھر سے براق کو باندھ دیا جس سے تمام نبیوں نے باندھا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہیں، میں نے کہا یہ
کون لوگ ہیں؟ اے جبرائیل لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے نبی ہیں۔ مسجد اقصی میں آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی موجود ہے، حضرت اسماعیل بھی موجود ہے، حضرت اسحاق بھی موجود ہے، حضرت یعقوب بھی موجود ہے، حضرت یوسف بھی موجود ہے، حضرت زکریا بھی موجود ہے۔